لیکن سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ان سے تجزیاتی رہ رہا تھا، کیا اختیار ولی صاحب کی بات سے تاثر لینا ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا کہ حکومتی سطح پر فیصلہ ہو گیا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو ختم کرنا ہے؟ ابھی میں آئینی غیر آئینی کی بات ہی نہیں کر رہا. بہت شکریہ وسیم بدامی صاحب. پہلے تو آپ کے دوست راج مطلوب کے ہم غم میں برابر کے شریک ہیں آپ لوگوں کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور یہی لائن سننے کے بعد ہمیں صبر آتا ہے. اور میں اتنا ہی کہوں گا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل جنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہ آپ کے دوست کی اگلی منازل آسان کرے. اب میں آپ کے سوال پر آؤں گا. دیکھیں اختیار ولی صاحب کے بیان کو آپ ایسے ہی لیں جس طرح سہیل افریدی صاحب کے بیان کو تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں جو کہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، ان لوگوں نے لی ہے. دیکھیں انہوں نے ایک جذباتی بات کی ہے کہ ہم سر پہ کفن باندھ کر آئیں گے، حالانکہ کوئی وزیر اعلیٰ نہ ایسا کرے گا نہ ایسا ہونا چاہیے. تو ذرا اس کے ریئیکشن اور اختیار صاحب نے بھی جذباتی بات، نہ وہ ایسا کریں گے نہ ایسا ہوگا. فیڈرل نہیں، ایز آف ٹوڈے وزیر اعظم صاحب فیڈرل کیبنٹ بالکل نہیں چاہتی کہ کسی صوبے کے اندر گورنر راج لگا دیا جائے یا کوئی صوبائی حکومت ختم کر دی جائے. لیکن ظاہر ہے اگر آپ یہ کریں گے کہ مسلح جتھوں کے ذریعے مرکز پہ چڑھائی کریں گے تو پھر اپنے دفاع کے لیے تو ایک بلی کو بھی آپ کمرے میں بند کر دیں وہ بھی آپ کے منہ پر ناخن سے جھپٹا مارتی ہے. یہ تو پھر بھی فیڈرل گورنمنٹ ہے. ہم نے ایسا کوئی ارادہ نہیں کیا، لیکن میں مجبور نہ کیا جائے. مجبور نہ کیا جائے. اور ضروری نہیں ہے کہ ان حالات میں کیا وہ گورنر راج لگتا ہے، ان حالات میں عدم اعتماد آتی ہے، ان حالات میں ہم آئینی عدالت سے رجوع کرتے ہیں. لیکن ہم اس طرح کی سوچ کے لوگ نہیں ہیں. اصولی فیصلہ نہیں ہوا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے 13 میں پی ٹی آئی کو خود حکومت دی کہ آپ سنگل لارجسٹ پارٹی حکومت بنا لیں. 2024 کے اندر بھی انہوں نے حکومت بنائی، ہم نے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی. اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اپنی ڈومین میں رہتے ہیں، اپنے صوبے کے لیے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم گورنر راج لگائیں. اچھا اگلی بات سن لیں. نہ ہمیں کوئی پاور ہنگر ہے کے پی کے لیے. لیکن ایک بات کی مجھے تکلیف ضرور ہے کہ جنید اکبر نے جو بات کی ہے یہ وہی بات ہے جو 9 مئی سے پہلے کہتے ہیں بانی تحریک انصاف سے باتیں کرتے تھے کہ اگر مجھے گرفتار کیا تو یہ کر دینا. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت ختم ہوئی تو آپ گورنر ہاؤس کا گھراؤ کر دینا. اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک. گورنر ہاؤس میں اگر کوئی کیجولٹیز ہو جاتی ہیں، کوئی انسانی جان کا ضیاع ہو جاتا ہے، کیا ہم 302 کا پرچہ جب جنید اکبر پہ کاٹیں گے تو کہیں گے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں؟ یہ اس طرح کی گفتگو کسی سیاستدان کو زیب نہیں دیتی. ہمیں ایک دوسرے سے سیاسی اختلاف رکھنا چاہیے. بانی تحریک انصاف سے بھی یہی ڈیفرنس ہے کہ ایک تو آپ ریاست کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اس کے بعد بھی کوئی سیاسی بات نہیں کر رہے. ایک کوئی بات اور کر دیں پھر میں شفیع جان صاحب گورنمنٹ کی طرف سے آپ نے جس طرح گورنر آپ نے ایک اسٹیٹ پالیسی بتا دی، پالیسیز میں دیا، پی ٹی آئی سے بات چیت کا راستہ ابھی بھی کھلا ہے یا اب پوزیشن یہ نئے ٹویٹ اور نئی پریس کانفرنس کے بعد کہ نہیں بھائی آپ اپنی اس پوزیشن سے 4 قدم پیچھے ہٹیں، علل اعلان تو بات ہوگی ورنہ بات نہیں کرنی ہے. میں آپ سے یہ بڑی ٹیکنیکل آپ نے بات کی ہے، مجھے 30 سیکنڈ دے دیں. اچھا ٹھیک ہے. ایک تو پی ٹی آئی سے بات چیت کا راستہ بالکل کھلا ہوا ہے، لیکن پی ٹی آئی وہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، ہم نے پارلیمنٹ کا بزنس چلانا ہے. اگر ٹریجری بینچز اپوزیشن بینچز سے بات کریں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر پی ٹی آئی کے ایم این ایز بیرسٹر گوہر یہ کہیں کہ نہیں گفتگو کی شرط یہ کہ بانی کو آپ رہا کریں تو یہ تو نہیں ہو سکتا. نہیں، پھر آپ سکرین پہ آگے کہیں کہ ہمیں این آر او چاہیے، ہم اس لیے رہائی مانگ رہے ہیں، ورنہ ہم تو رہا کر ہی نہیں سکتے. رہا عدالتوں نے کرنا ہے. اگر آپ میاں نواز شریف کو کورٹ کے آرڈر کے بغیر باہر نہیں بھیج سکے، آپ شہباز شریف صاحب کو کورٹ کے آرڈر کے بغیر رہا نہیں کر سکے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ لا آف لینڈ موجود ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کو ریلیف دے سکتی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ بات چیت کرنی ہے بانی کو رہا کریں، آپ دوسرے الفاظ میں ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں جو ہم نہیں دے رہے.